کل ہارٹ نامی ایک یہودی رائٹر نے 28 سال تحقیق کرنے کے بعد ایک کتاب لکھی جس کا نام 100 اہم ترین شخصیات۔ اس میں اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سب سے پہلے سر فہرست لکھا۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد وہ ایک دن لندن میں تقریر کر رہا تھا کہ لوگوں نے اس بات پہ شکایت کی کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سر فہرست کیوں لکھا؟ تو اس پر مائیکل نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 611 میں مکہ کے وسط میں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس وقت 4 لوگ ان پر ایمان لائے، ایک ان کے عزیز دوست، ایک ان کی بیوی اور 2 لڑکے تھے۔ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب سے زائد ہو چکی ہے اور دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جھوٹے نہیں تھے، اور اربوں مسلمان ایسے ہیں جو ان کی حرمت پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا ایک بھی عیسائی ایسا ہے جو یسوع کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو؟ اس کے بعد مجمع پہ ایک سناٹا طاری تھا، سب خاموش ہو چکے تھے۔ شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی اس کا سچا چاہنے والا میں کدے جا پہنچے تو وہ میں کدہ اس کے لیے محراب و مسلح کی صورت اختیار کر لیتا ہے، لیکن اگر کوئی بہکا ہوا میں خوار مسجد جا پہنچے تو مسجد اس کے لیے مہخانہ بن جاتی ہے۔ اصل میں جو اعمال ہم کرتے ہیں بات ہمارے اندر کی ہوتی ہے، باطن کی ہوتی ہے، ظاہر کی ہرگز نہیں۔ صوفی لوگ کسی بھی شخص کو اس کی وضاحت اور ظاہر سے نہیں پہچانتے۔ جب وہ کسی پر گہری نگاہ ڈالتے ہیں تو در حقیقت وہ ظاہری دونوں آنکھیں بند کر چکے ہوتے ہیں، اور ایک تیسری آنکھ جو قلب کی ہوتی ہے اس کے ذریعے وہ سارے منظر کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اگر کوئی شخص خود کا موازنہ کرنا چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں، تو رات کے تیسرے پہر یا خلوت کے لمحات میں اپنا دھیان لڑایا کرے کہ آج کے دن آپ کی زبان سے نام نامی اسم گرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کتنی دفعہ دہرایا گیا، آپ سے آج کے دن کتنی دفعہ درود شریف پڑھوایا گیا، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا رب العزت، وہ کبھی بھی کسی غیر انسان سے یا جس سے وہ ناراض ہو اپنے محبوب پر درود بھیجنے کی اسے توفیق نہیں دیتا۔ اور یہ بات اپنے دل سے نکال دیں کہ درود شریف آپ خود پڑھتے ہیں، ہرگز نہیں، آپ سے پڑھوایا جاتا ہے۔ آپ کا دھیان اس طرف لگایا جاتا ہے کہ تم درود پڑھو، ورنہ تو تمہیں دنیا کی گردش دورہ میں الجھا کے رکھا جاتا ہے، اس طرف آپ کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے کہ مشکل میں آپ کو درود۔ السلام علیکم۔ یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ غازی ارطغرل کے ڈرامہ کے اندر جس نے غازی ارطغرل کا کردار ادا کیا ہے وہ ایک فلمی ایکٹر ہے، اینگن اولتان، لیکن غازی ارطغرل کا کردار ادا کرنے کی وجہ سے اس سے ویسی ہی محبت کی جا رہی ہے جیسے لوگ غازی ارطغرل سے کرتے تھے، اور یہ صرف کردار ادا کرنے کی وجہ سے ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بن نہیں سکتے، لیکن اگر ان جیسا کردار ہی ادا کرنا شروع کر دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا ہم سے کتنا خوش ہوں گے، اور اسلامی پوری دنیا میں ہم سے کتنی محبت کی جائے گی۔ بزرگ کہتے ہیں کہ پتر یہاں بہروپیے ہو گئے، یعنی روپ دھار کے بھی شام کو کہیں کچھ اکٹھا کر لیتے ہیں یا دنیا کی شہرتیں حاصل کر لیتے ہیں، تو اگر بندہ ہو ہی روپ والا جائے، اگر ویسا ہی بن جائے تو کیا کچھ حاصل۔ سلطنت عثمانیہ کے پہلے چیف آف آرمی سٹاف جس نے 99 سال کی عمر میں سلطنت کا پہلا شہر انازول فتح کیا، سلطنت کی 4 نسلوں کے ساتھ مل کر جنگیں لڑی۔ ارطغرل کا سب سے وفادار سپوت جس نے ارطغرل کی موت کے بعد اس کے بیٹے اور پوتے کا بھی ساتھ دیا۔ جنگ میں تلواروں کی جگہ کلہاڑی استعمال کرتے تھے۔ زندگی میں 7 کلہاڑیاں استعمال کی جو آج بھی استنبول کی ملٹری عجائب گھر میں موجود ہیں۔ 125 برس کی عمر میں ایک قلعہ کو فتح کرنے کے دوران اس حالت میں شہید ہوئے کہ ہاتھ میں کلہاڑی تھی اور سینے سے بہتا ہوا خون ریتلی زمین کو سیراب کر رہا تھا۔ اقبال کہتے ہیں کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حشر کے دن کی سب سے بڑی رسوائی کیا ہوگی؟ آج تو ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں میدان حشر ہوگا اور ہم اپنے اللہ کے حضور پیش ہوں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تو گنہگار یوں اوپر ہو کے دیکھیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے جس میں ہماری چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بھی درج ہے،
तमाम सगीरा व कबीरा और उस दिन की तमाम रसवाइयाँ एक तरफ, 50,000 साल का दिन होगा, सूरज इंतहाई करीब होगा, हर शख्स अपने पसीने में शराबूर होगा। ये तमाम रसवाइयाँ एक तरफ, लेकिन ये रसवाई कि दुनिया में हर एक का पर्दा रखा जाता था। अल्लाह ने हर शख्स के ऐबों पे पर्दा डाला हुआ था, लेकिन उस दिन हर शख्स का नामा अमाल पूरी दुनिया के सामने नशर कर दिया जाएगा कि ये शख्स फलां शख्स ये इतना मुत्तकी और परहेजगार बना फिरता था, असल में इसके करतूत ये हैं। वहाँ कोई पर्दा नहीं रखा जाएगा, हमें हर एक के सामने रुसवा। दुनिया की इकलौती स्पेशलाइजेशन डिग्री जो कोई यूनिवर्सिटी नहीं करवाती वो इखलाक है। हो सकता है एक जमादार इस डिग्री का होल्डर हो और एक डॉक्टर इस मजमून में नाकाम। तुम में से बेहतर है वो शख्स जिसका इखलाक अच्छा है। रूहानियत हासिल करना चाहते हो तो पहले इस दिल से कीना, हसद, बुग़्ज़, नफ़रत, तकब्बुर और अना को निकालना पड़ेगा। अल्लाह की दोस्ती चाहते हो तो उसके बंदों पर मेहरबान होना पड़ेगा, क्योंकि इबादत करने से सिर्फ पारसाई मिलती है और नेकी करने से खुद रब मिलता है। अल्लाह आसानियाँ हासिल और तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन। दुनिया में कोई भी औरत अपनी 3 निस्बतों की वजह से जानी जाती है। नंबर 1 वो बेटी किसकी है, नंबर 2 वो बीवी किसकी है, नंबर 3 वो माँ किसकी है। कुर्बान जाऊँ हज़रत बीबी फातिमा तुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मर्तबे और मकाम पर। बेटी हैं जो इमामुल अंबिया हैं, जो नबियों के सरदार हैं। बीवी हैं उनकी जो वलियों के सरदार हैं, और माँ हैं उनकी जो जन्नत के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। गुनाह और उस पर किए जाने वाले हमारे बहाने। रिश्वत ये तो एक तोहफा है, सूद खाना सारी दुनिया खाती है। बदनजरी एक दफ़ा देखना तो हलाल है। गीबत ये बात तो मैं उसके मुंह पे भी कह सकता हूँ, तोहमत सारी दुनिया कह रही है। बेहुदा नॉवेल्स पढ़ना ये तो मैं कुछ सीखने के लिए पढ़ता हूँ। बेपर्दगी पर्दा तो आंख का होता है। शराब नोशी अल्लाह गफूर रहीम है। हराम महफिल एक रात की ही तो बात है। नमाज तर्क करना फलां नमाजी तो कितने गुनाह करता है। शादियों पर बेहयाई फैलाना ये कोई नमाज जनाजा तो नहीं, या कोई फातिहा तो नहीं हो रही। असराफ, अयाशी, लोग क्या कहेंगे। बाजमात नमाज न पढ़ना, टाइम नहीं मिलता। ये सब बहाने सोचने से पहले याद कर लें, एक दिन वो आएगा जब हमारे अज़ा कलाम करेंगे। हम नहीं बोल सकेंगे, लेकिन ये सब गवाही देंगे। उस दिन से डरें।